السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں۔ ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو ان کی ملی ہوئی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی بڑی نعمتیں کی کہ ان کی جان اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے بچا لی، جو ان کو مارا کرتے تھے، کاٹا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں کو اس سے نصیحت ہے کہ تمہارے آبا و اجداد پر ہم نے اتنی مہربانیاں کی، اتنا تمہارے لیے آسانیاں ہم نے پیدا کی، اتنی مشکلوں سے تمہیں نجات دی، فرعون اور آل فرعون سے تمہیں نجات دلائی، ان کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے باوجود تم ہمارے نبی کو جھٹلا رہے ہو، ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہو، ہماری باتوں کو چھپا رہے ہو۔ ہرگز ایسا نہ کرو۔ لہذا یہ نصیحتیں اللہ رب العالمین کر رہے ہیں، ان کو نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت۔ سنت میں آج ہم بات کریں گے سفر سے واپس آنے میں ایک سنت۔ سفر سے واپس آتے وقت ایک سنت جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی وہ یہ کہ جب سفر سے واپس ہم گھر آ جائیں تو سب سے پہلے مسجد جانا چاہیے۔ ہم نے سنا تھا اس سے پہلے ایک گزر چکے ایپیسوڈ میں کہ مسجد جانا چاہیے اور جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ سفر سے گھر واپس نہ جائیں، سب سے پہلے مسجد جائیں اور جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا 2 اقیہ اور 1 درہم، یا راوی کو شک ہو گیا، انہوں نے کہا 2 اقیہ یا 2 درہم میں، 2 اقیہ یا 1 درہم میں خریدا یا 2 اقیہ اور 2 درہم میں خریدا۔ جب آپ مقام سرار میں پہنچے تو آپ نے حکم دیا اونٹ کو ذبح کرنے کا، پھر اس کو ذبح کیا گیا، لوگوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ واپس پہنچے تو مجھے حکم دیا کہ مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں۔ جب میں نے نماز پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے میرے اونٹ کی قیمت کو ادا کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ یہاں پر کہتے ہیں هذا الحدیث يدل على مشروعیت الدعوت عند القدوم من السفر۔ امام نووی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک واضح دلیل ہمیں ملتی ہے کہ جب سفر سے واپس آئیں تو دعوت کرنا یہ مسنون ہے، مشروع عمل ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ ہاں، امام نووی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو سنتیں ہم سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ان پر عمل کریں۔ اس میں 2 چیزیں ذکر کی، ایک تو مسجد جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز ادا کرنے کے لیے کہا، تو سفر سے جب بھی گھر واپس جائیں تو سب سے پہلے مسجد جا کر کے نماز ادا کریں اور اس کے بعد دعوت کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ اگر آدمی کرنا چاہے تو بالکل دعوت کر سکتا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف، مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش، آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ۔ وظیفے میں آج ہم بات کریں گے حلال رزق طلب کرنے کا وظیفہ، دعا۔ کون سی دعا ہمیں حلال رزق کے لیے مانگنی چاہیے؟ بہت سارے لوگ ہمیں فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی حلال رزق کے لیے کیا کریں، کوئی دعا بتائیے، کوئی ذکر بتائیے اور کوئی جو ہے وظیفہ بتائیے۔ تو دیکھیے، یاد کیجئے، ان وظیفوں کو لکھ لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور یاد کیجئے ضرور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رزق طلب کرنے کی جو دعا بتائی، سب سے پہلی دعا یہ ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم کا، پاکیزہ رزق کا اور قبولیت والے عمل کی دعا کرتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ایک تو اس میں علم نافع بھی مانگا گیا ہے، حلال رزق بھی طلب کیا گیا، اور تیسرا ایسے اعمال کی دعا کی گئی ہے جو قبول ہونے والے ہو، یعنی جو قبول نہ ہو ایسے اعمال سے بچنے کی دعا کی گئی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس دعا کو ضرور یاد کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ایک اور دعا میں آپ کو سکھا دوں، بڑی اچھی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی حلال کردہ چیز کے ذریعے اپنی حرام کردہ چیز سے کافی ہو جا، اور مجھے اپنے فضل کے ذریعے سے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے۔ بہت اچھی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے عجز اور جو ہے دوسروں کے احسان مند ہونے سے بچاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے حرام رزق سے اور اسی طرح جو ہے دوسروں سے غیر اللہ سے مانگنے سے بچاتا ہے۔ بہت اچھی دعا ہے، یاد کر لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ عبادات کی پابندی کے ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام انشاءاللہ ہماری رزق کے مسائل کو حل کر دے گا۔ لہذا ناظرین، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، آپ ضرور انشاءاللہ یاد کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حلال روزی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔